أن عليا ولي الله. صلی علی محمد. اپنے اپنے مرحومین کے لیے، بانیان اعضاء کے مرحومین کے لیے، اس ادارے کے ساتھ جتنے بھی وابستگان ان کے مرحومین کے لیے، قبلہ حمدانی صاحب مرحوم کی بلندی درجات کے لیے، ایک تہذیب حسین صاحب کی والدہ مرحومہ کے لیے، اور ان مرحومین کے لیے بھی جن کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا اور فاتحہ پڑھنے والا نہیں. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. اپنے اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے. جن احباب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا اہتمام، انتظام، انصرام فرمایا ہے، آپ تمام برادران دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، سب کی سایہ جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اور اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علماء اعلام، مراجع اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وجنت للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین، والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین. ثم الصلاة والسلام علی انبیائہ والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا، حبیب قلوبنا، طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، من یومنا ھذا الی یوم الدین و بعد یوم الدین، ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین، من اول یوم العداوۃ
إلى يوم الآخر وبعد يوم الآخر. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات پڑھیے بحق محمد میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اعظام، خالق کائنات آپ کی ہماری بانیان اعضاء کی سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت ان مجالس کو جہاں ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے، وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے۔ قرآن مجید فرقان حمید مجالس کی آج چوتھی مجلس کے لیے سرنامہ کلام کے حوالے سے جو تلاوت کیا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں پہنچ چکی ہیں۔ ایک اسلام کی بھی توہین کی گئی، قرآن کی بھی توہین کی گئی، اور رسول اسلام کی بھی توہین کی گئی۔ اور یہ توہین کا سلسلہ کل میں نے بڑی تفصیل سے کوشش کی ہے، اگرچہ گفتگو کے مطالب تلخ تھے، کوشش کی ہے کہ زبان کو ذرا نرم رکھا جائے۔ حقائق بڑے تلخ ہیں، لیکن ان تلخ حقائق کی ظاہر ہے پھر تلخی تو پیدا ہوتی ہے۔ گفتار صدق مایہ آزار بھی شود، چوں حرف حق بلند شود دار بھی شود۔ سچی بات کڑوی لگتی ہے جب آپ اس انداز سے بات کریں گے، لیکن حقائق کو جاننے کے لیے، حقیقت کو جاننے کے لیے بہرحال جو متلاشی ہے حقیقت کا، اسے ان راستوں سے بہرحال گزرنا ہوگا۔ اگرچہ میں سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں، میں بات ایک آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلا مرحلہ تو حق کو تلاش کرنا ہی بڑا مشکل ہے، آسان نہیں ہے حق کا تلاش کرنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ناممکن ہے، مشکل کہہ رہا ہوں، مشکل بنا دیا گیا ہے۔ مشکل ہے کہ آپ حق آسانی سے تلاش نہیں کر سکتے، محنت کرنی پڑتی ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے۔ 1400 سال پیچھے آپ کو جانا پڑے گا، حالات کو دیکھنا پڑے گا، واقعات کو سمجھنا پڑے گا، ہے یا نہیں؟ اللہ علیہ وسلم، واقعات کو سمجھنا پڑے گا۔ پیغمبر کے ہوتے کیا ہوا، پیغمبر کے جانے کے بعد کیا ہوا، اور آج تک کیا ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ایک المیہ جمعرات کو اس سامنے رکھ لیا جائے اور اس المیہ جمعرات پر ہی دقت کر لی جائے تو فیصلہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو جمعرات کا جو واقعہ ہے، بعض اصحاب نے، یہ جملہ میں نقل کر رہا ہوں، اپنا نہیں ہے، اصحاب کا جملہ کر رہا ہوں، بعض اصحاب پوری زندگی جمعرات کے دن روتے ہی رہے۔ جب بھی جمعرات آنی، انہوں نے پوری زندگی ہر جمعرات کو رونا اور روتے ہوئے گزارنا، اور ان کے یہ جملے ہیں کتابوں میں، ویسے اس دن کے حوالے سے نہیں، لیکن جو بات ان کی نقل کر رہا ہوں، وہ جمعرات کو پوری زندگی میں جب بھی جمعرات آتی تو کہتے ہیں یہ نحوست کا دن ہے۔ یہ میں اصحاب کی بات کر رہا ہوں، بعض اصحاب کی
کہ جمعرات کو اپنی پوری زندگی نحوست کا دن قرار دیتے رہے اور زندگی کے آخری سانسوں تک اس المیہ جمعرات کو، واقعہ جمعرات کو یاد کر کے روتے رہے۔ وہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ رسول نے جب بستر بیماری پر تھے اور اپنے اصحاب کو بلایا، اور یہ بات آپ نے ایک دفعہ نہیں کہی، اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اس بات کو دہرایا، لیکن اس لمحے بھی کہا لاؤ قلم دوات۔ توجہ ہے اللہ کو صاحب، لاؤ قلم دوات تاکہ میں تمہاری ہدایت کے لیے ایک مکتوب لکھ دوں، میرے بعد تم انتشار کا شکار نہ ہو، اختلاف کا شکار نہ ہو، گمراہ نہ ہو۔ ظاہر ہے پیغمبر کس لیے آئے تھے؟ سب سے بڑا مقصد پیغمبر کا اس دنیا انسانیت کو گمراہی سے نکالنا تھا، یہی تھا یا نہیں تھا؟ لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یہ آخر میں جو جملہ کہا کہ اس لیے کہ تاکہ گمراہی سے نکالا جائے۔ رسول کا یہ منصب تھا، رسول کی یہ شرعی ذمہ داری تھی، کوئی اس امت کو گمراہی سے نکالے۔ اور یہ جملہ بتاتا ہے کہ پیغمبر کی ذمہ داری، اس جملے، اس آیت کے اس لفظ پہ اگر آپ دقت کریں تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ، یہ جملہ بتاتا ہے کہ پیغمبر کی ذمہ داری گمراہی سے نکالنے کی فقط اپنی زندگی کے آخری لمحے تک نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے تھی۔ اللہ کو سب بڑی مہربانی کہ آپ نے محبت کی۔ ظاہر ہے ہمیں ان الفاظ کو سمجھنا ہے، درک کرنا ہے، ان الفاظ کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ میرا کام کیا ہے؟ میں گمراہی سے نکال دوں۔ اور اگر گمراہی فقط وہ ان لوگوں کو گمراہی سے نکالنا تھا جو پیغمبر کی زندگی تک، پیغمبر کی ذمہ داری اگر سمجھ لی جائے کہ اپنے آپ کے آخری سانس تک تھی، تو آپ تو کامیاب جا رہے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کا آخری لمحہ بھی کامیابی سے گزارا۔ تو اگر یہ بات وہاں تک ہوتی تو اس کے کہنے کی ضرورت نہیں تھی لاؤ قلم دعات۔ یہ قلم دعات کا مانگنا اور گمراہی سے نکالنے کا معاملہ، اور یہ لفظیں جو قرآن کی ہیں یہ بتاتی ہے کہ یہ معاملہ پیغمبر کی حیات تک نہیں تھا، قیامت تک تھا۔ اور جب قیامت تک تھا تو اس امت میں جو سب سے بڑا ظلم ہوا وہ یہی کہ اگر پیغمبر کو دے دیتے قلم اور دعات اور پیغمبر لکھ دیتے، پھر قیامت تک اس مسلمانوں میں تقسیم نہ ہوتی۔ اسلام کے مختلف چہرے دکھائی نہ دیتے، مسلمانوں کی مختلف شکلیں نظر نہ آتی، ایک نماز ہوتی، ایک وضو ہوتا، ایک حج کا طریقہ ہوتا، ایک روزے کا ٹائم ہوتا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب بتائیے کہ امت کو جس مسئلے میں ڈال دیا گیا اور جس قلم دعات نہ دے کر جہاں توہین رسالت ہو رہی ہے وہاں ساتھ امت کا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ فقط توہین رسالت ہی نہیں، وہ تو یقینی ہے کہ توہین رسالت پیغمبر کا ہے کہ لاؤ قلم دعات۔ کیا کہیں بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک کہیں ملتا ہے کہ میرا نبی مانگے تو نہ دینا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ کیا کہیں قرآن میں یہ ملتا، یہ دکھائی دیتا ہے کہ میرا نبی، میرا حبیب اگر کہیں مانگے تو نہ دینا؟
اگر آپ کو نہیں ملتا تو پھر یہ آپ کا اقدام، اور پھر اقدام یہیں تک نہیں بلکہ بات اس حد تک بڑھا دی گئی اور لڑائی کی شروع ہو گئی، اور بات کو اس حد تک بڑھایا گیا کہ کہہ دیا گیا پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ ہذیان کہہ رہی ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ پیچھے نہیں، دائیں بائیں نہیں، سامنے جب کہا کہ لاؤ قلم دو ہاتھ میں لکھ دوں۔ کیوں لکھتے ہیں آپ؟ کیوں لکھنا چاہتے؟ تاکہ گمراہی سے نکالیں۔ کیوں لکھنا چاہتے؟ تاکہ اسلام کے چہرے مختلف نہ ہو جائیں۔ کیوں دینا چاہتے ہیں لکھ کے؟ تاکہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ بازی نہ ہو جائے، مسلمانوں کے اندر لڑائی نہ ہو، مسلمانوں کے اندر اختلاف نہ ہو۔ کیوں لکھنا چاہتے ہیں؟ تاکہ جو میں اسلام لے کے آیا ہوں وہ اسی بعین ہی اسی طریقے سے قیامت تک پہنچے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ غور فرما رہے؟ کتنا بڑا، ذرا سوچے تو کتنا بڑا نقصان۔ اگر یہ بات آج تو چلو یہ بات نہیں ہو رہی جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، لیکن کچھ عرصہ پہلے کچھ شاید بعض احباب جو بزرگان ہیں ممکن ہے وہ جانتے ہو، 4 مصلے ڈلتے تھے کعبہ کے اندر امامت کے لیے۔ کتنے مصلے؟ 4 مصلے۔ آج تو 1 مصلہ ڈالنا ہے نا، اور وہ بھی طاقت کے زور پر، وہ بھی ریاست کے زور پر، وہ بھی حکومت کے زور پر۔ وَإِلَّا آج اگر یہ طاقت اور ریاست اور حکومت کی یہ زبردستی اور زور نہ ہو تو نہ معلوم یہ 4 مصلے اگر لکھنے دیا جاتا اور اگر نہ روکا جاتا تو پھر اس 4 مصلوں کی ضرورت نہ ہوتی، 1 مصلہ ہوتا جو حق کا مصلہ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، تعجیل ظہور امام السماء بلند تر صلوات۔ بڑی مہربانی، اللہ کو سلام۔ کتنا بڑا نقصان کیا کہ پوری امت مسلمہ کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ اب قیامت تک آنے والا انسان پریشان ہے، جائے تو کہاں جائے؟ ہر بندہ کہہ رہے کہ جو میں پیش کر رہا ہوں یہ اسلام ہے، ہر مسجد کہہ رہی ہے جو میں میرے پاس ہے یہی دین ہے، یہی سچ ہے، یہی حقیقت ہے، یہی حق ہے۔ جس نے ابھی مطالعہ نہیں کیا، جو تاریخ کو واقف نہیں ہے، تاریخ کو جانتا نہیں ہے، جس نے تاریخ کو پڑھا نہیں ہے، وہ کہاں جائے؟ کس مسجد میں جائے؟ کون سے اسلامی فرقے کو قبول کرے؟ ایک نو مسلم اگر آپ آتا ہے تو اس کے لیے کیا مسئلہ مشکل ہے یا نہیں؟ کیسے وہ؟ اور پھر آج کے اس دور میں، جس دور میں انسان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، باقی مسائل بہت سے ہیں، غربت ہے، روزگار ہے، اس سے ٹائم نہیں ملتا۔ روٹی کو حاصل کرنے کے لیے سارا دن خرچ ہو جاتا ہے اور گزر جاتا ہے، کہاں وہ بیٹھ کے کتابیں کھنگالے، اور کہاں وہ بیٹھ کر ٹائم دے؟ یا تو خاندان کو چھوڑ دے، بچوں کو چھوڑ دے، بیوی کو چھوڑ دے، مرتے ہیں بھوکے مرے تاکہ تلاش کریں، لیکن کیا کرے گا؟ یہ کس نے مشکل پیدا کی؟ نہیں غور فرمایا۔ تو جو ہے سوال اٹھتا ہے اور اٹھ سکتا ہے، اور سوال اٹھنا چاہیے کہ یہ مشکل کس نے پیدا کی، اور کب یہ مشکل پیدا ہوئی، اور کیوں کر یہ مشکل پیدا ہوئی؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے نا۔ کہتے برے کو نہ مارو، برے کی ماں کو مارو۔ کہتے ہیں نا جملہ، برے کو نہ مارو، برے کی ماں کو مارو۔
بھئی آج جو مسلمانوں کے اندر انتشار، اختلاف اور پھر قتل و غارت تک کتنے لوگ فرقہ واریت کے حوالے سے قتل ہوئے اور ابھی معلوم نہیں قیامت تک کتنے لوگ قتل ہوں گے اسی فرقہ واریت کی وجہ سے۔ تو کس نے اس فرقہ واریت کو پیدا کیا؟ کون ہے موجد اس فرقہ واریت کا؟ کون ہے مبتکر اس فرقہ واریت کا؟ کس نے اس فرقہ واریت کو ایجاد کیا؟ کس نے پہلا قدم اٹھایا فرقہ واریت کے لیے؟ تلاش کرو، ضروری نہیں کہ ہم نام لے کے تمہیں بتائیں، اگر نام لے گے تو آپ کہو گے یہ تعصب کی بات ہے، لیکن تلاش تو کرو نا، کیونکہ تلاش کرنا ہے مجھے پیغمبر کا اسلام، تلاش کرنا ہے مجھے پیغمبر کا دین، تلاش کرنا ہے مجھے پیغمبر کا نظام۔ اینک اتارو کہ شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی تو چھوڑو، کیا ہے؟ بس پیغمبر کی نماز تلاش کر، پیغمبر کی طہارت تلاش کر، پیغمبر کا وضو تلاش کر۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ مشکل کس نے پیدا کر دی؟ اس فرقہ واریت کی بنیاد، یہ بیج کس نے بویا؟ غور فرما رہے ہیں؟ کیا سب کے پاس یہ ٹائم ہے؟ انصاف سے بتائیے۔ ہزاروں میں کوئی ایک آدھ آدمی جس کو بھی وہ خبطی سا پیدا ہو جائے اور وہ ممکن ہے وہ اس طرف چل پڑے، وَإِلَّا عام آدمی کے پاس یہ ٹائم ہے۔ میں بات آگے لے جا رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے، جو غلط اسلام کو لے کر جہنم میں پہنچیں گے، ان جہنم میں جانے والوں کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہم صلی علی محمد وسلم۔ بڑی مہربانی۔ کون ہے ذمہ دار؟ اتنے مسلمانوں کے جہنم میں چلے جانے کا ذمہ دار کون؟ ہم کسی پہ کندھے پہ نہیں بات رکھتے، لیکن تلاش تو کرنا پڑے گا نا، دیکھنا تو پڑے گا کہ کون ہے ذمہ دار۔ اگر کوئی ذمہ دار تھے یا نہیں تھے؟ اگر مان لی جاتی پیغمبر، کیوں اصحاب پیغمبر ساری زندگی آخری لمحے تک روتے رہے؟ کاش یہ جمعرات کا دن نہ آتا ہماری زندگی میں، کاش یہ جمعرات کا دن نہ آتا۔ آخر اس جمعرات کا مسئلہ کیا تھا؟ کیا بات ہے جمعرات کی؟ جاؤ نہ تلاش کرو، جمعرات کو ہوا کیا؟ دیکھو نہ جا کے، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں کہہ سکتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، یہ جمعرات کا دن جو المیہ جمعرات ہے، یہ ابتدا ہے فرقہ واریت کی، یہ ابتدا ہے توہین رسالت کی، یہ ابتدا ہے اسلام کو پامال کرنے کی، یہ ابتدا ہے مسلمانوں کو بانٹنے کی۔ توجہ ہے یہ نو؟ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ تحقیق کرے۔ بات تو کہتی ہے، وہ پنجابی میں ایک جملہ ہے، تو منو منہ کٹ میں تینوں پنڈو کٹا، یہ کہتے ہیں نا، تو مجھے منہ سے نکال میں تجھے گھوں سے نکال لیتی ہوں۔ بس وہاں نا ایسی آپ بات کریں۔ ایک گیم کبھی کبھی سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ چند بندے کھڑے کر دیتے ہیں لائن میں، 20-30 بندے۔ اس کے گیم کا ہوتا کیا ہے جناب، ایک بات اس نے اس کے کان میں کہنی ہے کسی نے آ کے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو پیچھے بندہ کھڑا ہے اسے وہ بات کرے، وہ اس سے پیچھے والا اس کو کرے، وہ اس کو کرے، آخر تک جانا ہے۔ اور دیکھا ہے، شاید آپ دیکھ لیجئے یا آزما کے دیکھ لیجئے گا، وہ بات جو اسی وقت ہوئی ہے ایک بندے تک پہنچی، 20ویں بندے تک وہ بات بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، وہ بات ہی نہیں رہتی۔ کبھی شاید بعض دوستوں نے دیکھا ہو، نہیں تو آج آپ آزما کے دیکھ لیں، ایک بات یہاں کریں
آپ نے کچھ کی ہوگی اور جو آپ کا مخالف ہے اس کے پاس کچھ اور انداز سے پہنچی ہوگی، جو آپ کو پسند نہیں کرتے ان تک ممکن ہے کسی اور انداز سے پہنچی ہوگی۔ تو بات تو اس طرح کی ہے۔ تو جو آج اگر بات کی جائے چند گھنٹوں میں وہ اپنا اثر دکھا دیتی ہے اور نہ معلوم کیا کرتے، جو 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ آج جس بندے نے تحقیق کرنی ہے اس کے لیے مشکل ہے یا نہیں؟ زبان کی مشکل، تعلیم کی مشکل، مسلک کی مذہب کی مشکل، کتنی ہزار ہاں مشکلیں ہیں۔ کون ہے جو اتنی محنت کرے؟ اور پھر محنت کر کے بہت کم لوگ ہیں جو حق کو قبول کریں۔ میں کہا کرتا ہوں حق کا، ابھی پہلے بات شروع کی تھی، بات کہیں سے کہیں چلی گئی کہ حق کا تلاش کرنا مشکل ہے، لیکن حق کا تلاش کرنے کے بعد حق کو قبول کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ ہر بندہ حق تلاش نہیں کر سکتا، جو تلاش کر لیتے ہیں ان میں حق کو قبول کرنے والے کتنے ہیں، وہ اس سے مشکل ہے۔ اور پھر تیسری مشکل بتاؤں جو آپ اپنے اندر بھی آزما سکتے ہیں، حق کا تلاش کرنا مشکل، تلاش کرنے کے بعد حق کو قبول کرنا اس بھائی کتنے لوگ ہیں جو آپ کے مسلک کے نہیں ہیں لیکن آپ کے مسلک کے حق میں باتیں کر رہے ہیں۔ آج سوشل میڈیا اٹھاؤ، بڑے علماء جو آپ کے مسلک کے نہیں، آپ کے ممبروں پہ آ کے پڑھتے ہیں دوسرے مسالک کے لوگ، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ آپ نے ایسی 20 مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اب بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو آپ سے زیادہ آپ کے مسلک کے مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں، جو حملہ زن لوگ ہیں ان کے آگے آپ سے زیادہ وہ لوگ کھڑے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں جو کھڑے ہیں اس کا مطلب ہے انہوں نے حق تلاش کر لیا، تو پھر حق قبول کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ حق کو قبول کرنا حق کے تلاش کرنے سے بھی مشکل تر ہے۔ اور اب تیسرا مرحلہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ حق تلاش کرنا مشکل، تلاش کرنے کے بعد حق کو قبول کرنا اس سے مشکل، اور جو تیسری مشکل ہے اس سے بڑی، آزما کے دیکھ لیجیے گا وہ کیا ہے کہ حق کو قبول کرنے کے بعد باطل کو کیک آؤٹ کرنا اس سے بھی مشکل ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے، جی بات تو ٹھیک ہے میں اب حق پہچان چکا ہوں لیکن میرے پاس طاقت نہیں ہے اس باطل کو ٹھوکر مارنے کی، میں مقابلہ نہیں کر سکتا خاندان کا، میں مقابلہ نہیں کر سکتا معاشرے کا، میں مقابلہ نہیں کر سکتا لوگوں کا، میں نے اگر کیا مسجد چھوٹ جائے گی، میں نے اگر کیا تو میرے پیٹ کا مسئلہ ہے، میری روزی کا مسئلہ ہے، میرے بچوں کا مسئلہ ہے۔ اچھا چھوڑو دوسری بات، میں آپس میں اپنی بات کر لیتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ ہم تو حق مذہب پہ کھڑے ہیں نا، اپنا مذہب سمجھتے ہیں نا حق، میں کسی کے مذہب کو باطل نہیں کہہ رہا، میں اپنے مذہب کو تو حق رکھتا ہوں نا، کہنے کا کہ میرا مذہب مذہب حق کا ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں آپ، سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، ان سے نہیں کر رہا۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی قوم جو شیعہ قوم ہے مذہب حقہ پر ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں کہ اس مذہب حقہ پر ہوتے ہوئے باطل کو کیک آؤٹ کرتے ہیں؟ جب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے ایسے ہے، جب نہیں پتہ چلا تھا تو ٹھیک ہے گزر پڑا، آج پتہ چل گیا علماء ہیں، مراجع ہیں، آج تعلیم ہو رہی، آج علماء بیان کر رہے ہیں، آج بتایا جا رہا ہے
آج سمجھایا جا رہا ہے، آج 20 علماء پڑھ کے آ چکے، آج حوضہ نجم آپ کے درمیان ہے، آج حوضہ قوم آپ کے درمیان ہے، آج یہ علماء آپ کے درمیان آ گئے، آج ایسے لگتا ہے جیسے مجدد آپ کے درمیان، اتنے وسائل اور آسانیاں پیدا ہو گئی، نیٹ کا دور ہے، سب کچھ موجود ہے، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ سچ اور یہ حق ہے اور یہ غلط ہے، اس غلط کو کک آؤٹ کرنے والے کتنے ہیں؟ ہے مشکل یا نہیں؟ بہت مشکل، کتنے لوگوں میں جرت ہوتی ہے یہ؟ ماشاءاللہ۔ نہیں، میں نے کہا آپ ہم سب مسجد میں بیٹھے ہیں، خدا کو جان دینی ہے۔ کتنے مسائل ہیں جو اب واضح علماء نے کر دیے، روشن ہو گئی باتیں، کبھی باطل کو کک آؤٹ کر سکتے ہیں؟ ایک باطل بندہ منبر پہ کھڑا ہے، باطل کہہ رہا ہے، نہیں غور فرمایا؟ یا تو کہہ دے یہ غلط ہے۔ ایک ایسا بندہ منبر پہ آپ نے بٹھایا کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ باطل ہے اور جو کہہ رہا ہے باطل کہہ رہا ہے، لیکن اس باطل کو کک آؤٹ کرنے والے کتنے ہیں؟ یہ کیوں کہا جاتا ہے ابھی ٹائم نہیں؟ چلو میں اور اینگل سے بات کر دیتا ہوں، اس بات کرنے کا ابھی ٹائم نہیں۔ بہت سے علماء کو یہ کہا گیا، یہ مولانا نے یہ کہہ دیا ابھی اس کا ٹائم نہیں تھا، ابھی اس کا ٹائم نہیں تھا، ابھی اس کا ٹائم نہیں تھا۔ اور بھئی جو نسل آتی ہے اسی نسل نے تو قیامت تک نہیں رہنا۔ مجھے اللہ نے ایک 70 سال 50 سال زندگی دے دی ہے، یہ 100 سال دی ہے، مجھے تو اسی زندگی میں اس شریعت پر عمل کرنا ہے نا، مجھے دوبارہ واپس تو نہیں آنا۔ آپ ٹائم کا انتظار کرتے رہے اور میں ختم ہو جاؤں، میرے بعد کی نسل ختم ہو جائے، ابھی انتظار کرتے رہے کہ ٹائم نہیں آیا، تو یہ ٹائم آئے گا کب؟ کب آئے گا یہ ٹائم؟ قرآن آیا تھا 1400 سال پہلے، آج بھی کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ قرآن نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ جناب قرآن ہمارے ذہن کے ساتھ سازگار نہیں غور فرمایا؟ توجہ ہے کہ قرآن ہمارے، یہ تو شکر کرو ابھی کئیوں کو عربی نہیں آتی اور ترجمہ پڑھنے کی بھی بہت سے کم لوگوں کو سعادت ملتی ہے، وہ عربی کا ہی قرآن تلاوت کر رہے ہیں، وَإِلَّا جو اردو میں یا پنجابی میں یہ قرآن ہوتا اور پتہ چلتا کہ کیا کہہ رہا ہے اللہ، تو پتہ چل جائے گا، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ جو باتیں اللہ نے 1400 سال پہلے اس قرآن کے اندر داخل کر کے بھیج کر آپ کو بتائی، اگر اس وقت ٹائم تھا تو اللہ نے بھیجا نا۔ بھئی کیا کہو گے اللہ نے قرآن بے ٹائمہ بھیج دیا؟ ہاں، جتنی زمین ہموار کرنی تھی وہ کر لی، آدم سے لے کے خاتم تک انبیاء اور پیغمبر کو وہی 40 سال دے دیے کہ اس قرآن سے پہلے، سن رہے ہیں بھائی، گھبرا تو نہیں گئے؟ 40 سال دے دیے گئے کہ پہلے جو تھوڑی بہت ہی رہتی ہے سلسلہ زمین ہموار کر دے، چونکہ ہم نے قرآن کو اتارنا ہے۔ تو اس کا مطلب قرآن کے اتارنے کا موقع تھا تو اللہ نے اتارا، بھیجا تبھی۔ تو اگر 1400 سال پہلے قرآن اتر رہا ہے اور ٹائم تھا، تو اسی قرآن کے مطالب اگر آج آپ کے سامنے رکھے جائیں 1400 سال بعد اور آپ کہیں ابھی ٹائم نہیں ہے ان باتوں کا، آج ہمارے یہاں عقائد کے جو مسائل ہیں وہ کیا قرآن میں نہیں ہیں؟ آج ہمارے یہاں جو عبادات کے مسائل ہیں وہ کیا قرآن اور اہل بیت کے پاس نہیں ہیں؟
تو اگر اللہ اس وقت بھیج رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ میرے طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں آ گئی، ایک نور آ گیا، ایک کتاب مبین آ گئی، اس کا مطلب ٹائم ہو گیا، اب جو قرآن دے گا اور جو نور بتائے گا تمہارا کام اسے لینا ہے، تمہارا کام یہ نہیں ہے کہو کہ ٹائم نہیں۔ ذرا انصاف سے بتاؤ کتنی نسلیں گزر گئی ہیں اب تک جن کے لیے ہم نے کہا کہ ٹائم نہیں ہے، ان مسائل کے لیے ٹائم نہیں ہے، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا۔ جس طرح میں نے کہا کہ المیہ جمعرات پیدا ہوا اور آج اتنے مسلمان جہنم میں جا رہے ہیں یا جائیں گے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو ذرا آؤ نا، اپنے اندر بھی تو دیکھو نا۔ کسی پہ بات کر لینا بڑا آسان ہے، آج جو ہمارے اندر لوگ بیٹھے کہتے تھے ٹائم نہیں ہے، تو اگر ٹائم نہیں ہے اور انہیں نہ بتایا جائے، آنے والی نسلوں کو، نوجوانوں کو حق نہ بتایا جائے، دین نہ سمجھایا جائے، عبادات نہ بتائی جائیں، معاملات نہ دکھائے جائیں اور نہ سمجھائے جائیں، شریعت نہ سمجھائی گئی اور یہ نسل مر گئی، اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ سبحان اللہ۔ کس نے روکا قرآن کی تعلیمات کے حوالے سے؟ کون آڑے آیا اہل بیت کی سیرت کے آگے؟ ہمارے تو مجالس میں اگر گفتگو ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جناب ہم تو مجلس سننے آئے تھے، یہ مولانا صاحب پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں۔ یعنی اس حد تک ہمیں لے جایا گیا ہے اور ٹیکہ لگا دیا گیا ہے کہ ہم حق شناسی، حق کی پہچان اور پھر حق کو قبول کرنا اور پھر باطل کو ٹھوکر مارنے کے لیے آمادہ ہی نہیں۔ یہی حال تھا اس وقت بھی، یہی حال ہے۔ رسول نے کہا لاؤ قلم دو ہاتھ، میں لکھ دیتا ہوں، گھبرا تو نہیں گئے؟ لاؤ قلم دو ہاتھ، میں لکھ دیتا ہوں۔ ایک حضرت نے کہا نہیں، ہمیں اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، ہمیں، میں کہتا ہوں یہ جو کہا گیا ہمیں اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، اللہ نہیں جانتا تھا جو دو بھیج رہا تھا، اور رسول نہیں جانتے تھے جو دو چھوڑ رہے تھے؟ نہیں پتہ نہیں کہاں بیٹھے۔ جب جو کہہ رہے اللہ کی کتاب ہی کافی ہے تو کیا وہ اللہ سے بھی بڑے ہیں؟ کیا وہ رسول اللہ سے بڑے ہیں؟ اللہ نے دو بھیجی، اللہ جانتا تھا کہ ایک کافی نہیں تبھی دو بھیجی، رسول جانتے تھے ایک کافی نہیں تبھی دو چھوڑی، اللہ اور رسول مل کر دو کے لیے فیصلہ کریں۔ سبحان اللہ۔ اور نعرہ لگا دیا جائے، نعرہ لگانے والا کہ ہمیں ایک ہی کافی ہے، ہمیں قرآن ہی کافی ہے، اور جاؤ تاریخ پڑھو، نوبت میں اینجا رسید اس جگہ پہ بات پہنچ گئی کہ پیغمبر کے پاس کھڑے لوگوں دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک وہ تھے جو کہہ رہے تھے کوئی قلم دعات کی ضرورت نہیں، اور ایک وہ تھے کہ جو کہہ رہے تھے دے دو قلم دعات۔ یہ ہم اور آپ نہیں تھے، یہ جھگڑا میں نے یا آپ نے پیدا نہیں کیا، نہیں غور فرما رہے بھائی، یہ جھگڑا میں نے یا آپ نے، آج کے شیعہ، آج کے سنی، آج کے دیوبندی، آج کے بریلوی، آج کے اہل حدیث نے اگر پیدا کیا ہوتا تو ہم آپ قصوروار تھے، لیکن اتنا میرا آپ کا قصور ہے ضرور کہ ہم قصوروار نہیں، مگر قصوروار کو ڈھونڈتے کیوں نہیں؟ نہیں غور فرما، توجہ ہے، اتنا قصور تو ہے نا ہمارا، ٹھیک ہے ہم نے یہ جھگڑا پیدا نہیں کیا، ہمارا یہ قصور نہیں ہے، لیکن اتنا قصور تو ہمارا ہے کہ
کہ ہم قصوروار کو ڈھونڈ نہیں رہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیوں نہیں قصوروار کو ڈھونڈ رہے؟ مجھے بتائیے کہ قصوروار کو نہ ڈھونڈنے میں آپ کا مفاد کیا ہے؟ نہیں غور فرمایا، توجہ ہے؟ کل کی گفتگو میری چل رہی ہے. قصوروار کو نہ ڈھونڈنے میں آپ کا مفاد کیا ہے؟ اور اگر قصوروار مل جائے تو بتاؤ تمہارا نقصان کیا ہے؟ قصوروار کو نہیں ڈھونڈتے. کیوں نہیں ڈھونڈ رہے؟ تمہارا کیا مفاد ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور قصوروار اگر مل جائے ڈھونڈنے سے تو تمہارا نقصان کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو نہیں ڈھونڈ رہے تمہارا مفاد ہے، ہاں؟ اور اگر مل گیا تو تمہارا نقصان ہے. اس نقصان سے بچنے کے لیے اس مفاد کو نہ کھویا جائے، اس لیے چاہتے ہو امت جہنم میں جاتی ہے تو جائے. ہم نے باطل کو کک آؤٹ نہیں کرنا، ہم نے راستے ایسے ہی پیچیدہ کر دینے اور نعرہ لگا دینا ہے کوئی بات نہیں، تو جہاں کھڑا ہے تو بھی ٹھیک ہے، وہ جہاں کھڑا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ جہاں کھڑا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جیڑا جتھے لگیا، پنجابی کا جملہ کر رہا ہوں، جیڑا جتھے لگیا ٹھیک لگیا ہے. کہہ دیتے ہیں نا، جو جہاں کھڑا ہے، جیڑا جہاں لگیا ہے، جیڑا جتھے لگیا ہے ٹھیک لگیا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھنا تو یہ چاہیے صحیح جگہ پہ لگا ہے یا غلط جگہ. یہ 5-6 بندے جو کھڑے ہیں یہ سارے ٹھیک ہیں؟ یہ جو راستہ نہیں بات نہ کرنا، یہ راستہ بھی ٹھیک ہے، یہ راستہ بھی اللہ کو جاتا ہے، یہ راستہ بھی اللہ کو جاتا ہے، وہ راستہ بھی اللہ کو جاتا ہے. یعنی ایسی چیزیں ذہن میں بٹھا دی تاکہ اگر کسی کے ذہن میں بات آئے بھی تو ساتھ یہ رکھ دو کہ کوئی بات نہیں، سارے راستے اللہ نے جاتے، یعنی جائے جہنم. اگر سارے راستے اللہ کو جاتے ہیں تو پھر صبح سے سورہ حمد کی اس آیت کو نماز میں نہ پڑھا کر اہدنا الصراط المستقیم. اگر سارے راستے خدا کو جاتے ہیں، زندگی منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. آگے بہت سارے لوگ پیچھے کھڑے ہیں تاکہ سارا مجموعہ اندر بیٹھ جائے، تھوڑا آگے آ جائیں. اور محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی اللہ. آ جائیں تھوڑے سے اور آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں، جگہ ہے بڑی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، بڑی مہربانی. صلوات. اللہم صلی علی محمد. بڑی مہربانی، آپ نے بڑی محبت فرمائی. یعنی اس حد تک لوگوں کے ذہنوں پہ سوار ہو گئے سارے راستے اللہ کو جاتے ہیں. واقعی سارے راستے اللہ کو جاتے ہیں. اگر سارے ہی راستے اللہ کو جاتے ہیں تو پھر ہر راستے پہ کوئی ایک نبی کھڑا ہونا چاہیے. نہیں مطلب سارے ہی راستے اللہ کو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں اس راستے تو کوئی نبی تو اس راستے بھی ہونا چاہیے. کیا ہو میں تمہیں اس راستے سے چلتا ہوں، دوسرا نبی اس راستے پہ کھڑا ہو، بھئی میں تمہیں اس راستے سے لے کے چلتا ہوں، تیسرا نبی اس راستے پہ کھڑا ہو کہ ٹھیک ہے تم اس راستے سے آ گئے ہو، تمہیں میں لے کے جا رہا ہوں. میں تو دیکھ رہا ہوں آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی کا راستہ ایک ہے. 1,24,000 انبیاء ہیں، سب کا راستہ ایک. نہیں تو ہونا چاہیے تھا 1,24,000 راستے. توجہ ہے یا نہیں؟ 1,24,000 راستے ہونے چاہیے تھے نا.
اگر سارے راستے اللہ کو جاتے ہیں تو پھر کم از کم 1,24,000 راستے تو ہونے چاہیے تھے. تو جبکہ سارے نبی، سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے جس راستے پہ آدم تھا اسی راستے پہ نوح تھے، جس راستے پہ نوح گئے اسی راستے پہ موسیٰ عیسیٰ تھے. ہے یا نہیں؟ سب انبیاء کا راستہ ایک، تو ماننا پڑے گا جب راستہ ایک ہے تو پھر یہ بکواس کیوں کہ سارے راستے اللہ کو جاتے ہیں؟ عجیب ہے. تاکہ وہ جو تلاش کا معاملہ ہے وہ رک جائے. کیوں رک جائے؟ کہ اگر اس نے کر لیا تلاش کرنا، اس نے سفر کر لیا شروع، تو یہ قصوروار تک پہنچ جائے گا. اگر اس نے یہ سفر کر لیا شروع تو ایک نہ ایک دن یہ قصوروار تک پہنچ جائے گا. اور جب پہنچ گیا قصوروار تک تو ہوا حلال زادہ. نہیں غور فرمایا؟ پھر وہاں تو نہیں کھڑا رہے گا، ہاں؟ چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا؟ اور بڑے طریقے سے چھوڑے گا، نعرے لگا کے چھوڑے گا. چھوڑے گا یا نہیں؟ تو یہ ہے تاکہ ان قصوروار تک کوئی نہ پہنچ سکے. 2 ٹکڑے ہو گئے مسلمانوں کے، ایک کہہ رہا دے دو، ایک کہہ رہا نہیں دو. یہاں تک کہ یہ میں اپنی جملے نہیں کہہ رہا، جاؤ کتابیں پڑھو. صاحب الفاروق نے ان باتوں کو لکھا. تاریخ الخلفاء، میں مناظر نہیں ہوں کہ میں کتابوں کے حوالے دوں، اور نہ یہ میرے ٹائپ کے لوگوں کی یہ روش ہے، لیکن بات جملہ دن کہنا تاریخ الخلفاء والوں کو جا کے دیکھو کہ جب یہ 2 گروہ ہو گئے، ایک کہہ رہا تھا دے دو اور ایک کہہ رہا تھا نہیں دینا. اور ظاہر ہے اگر مل گیا ہوتا تو ہم سمجھتے وہ طاقتور رہے. جب طے ہے کہ نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے وہ طاقتور نکلے جو کہہ رہے تھے نہیں دینا، اور ان کی تعداد زیادہ نکلی. وہ کثرت میں تھے، یہ قلت میں تھے. نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا. جو کہہ رہے تھے دے دو وہ قلت میں تھے، جو کہہ رہے تھے نہیں دو وہ کثرت میں تھے. وہ طاقتور تھے، یہ کمزور تھے. میں بس تجھ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، یہ گروہ تھا نہ دینے والوں کا، وہ گروہ تھا کہ دے دو. طاقتور یہ تھے. پوچھنا یہ چاہتا ہوں، حق طاقتور والوں کے پاس تھا یا قلت والوں کے پاس تھا؟ حق کثرت والوں کے پاس تھا. صلی علی محمد. بس میں جلدی ختم کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ. حق کن کے پاس تھا؟ سوال آپ سے کر دیا، جاؤ ڈھونڈو. آیا کثرت والوں کے ساتھ حق تھا یا قلت والوں کے ساتھ حق تھا؟ تو حق تو شروع سے قلت والوں کے ساتھ رہا. تو پھر کثرت دلیل حق نہیں ہو سکتی. اور طول تاریخ گواہ ہے، سوائے آدم کے علاوہ کسی نبی کے دور میں کثرت حق پر نہیں رہی. تاریخ انبیاء پڑھو، کثرت حق پر. کثرت ادھر ہے جو کہہ رہے ہیں نہیں. اچھا پھر اگلا سوال، کثرت تھی جو کہہ رہے تھے نہیں دینا، قلت تھی جو کہہ رہے دے دو. جیت گئے کون؟ کہ پیغمبر کو نہیں ملا. اچھا اب میں آپ سے کہتا ہوں، اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو مجھے یہ بتاؤ، پیغمبر نے اس جھگڑے کے بعد آیا نہ دینے والوں کو اپنے پاس سے اٹھایا؟ نہیں اور فرما رہے بھائی، نہ دینے والوں کو اپنے پاس سے اٹھایا، یا جو نعرہ لگا رہے تھے کہ دے دو ان کو اٹھایا؟
بس یہ قوم انی کا لفظ دیکھ کے فیصلہ کر لینا کہ جدھر پیغمبر کا یہ لفظ جائے قوم انی اٹھ جا، تو بھی اسے اٹھا دے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ بات تو وہی ہے، میں مکتی مکاؤ کہتے ہیں میں مکا رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، تو بات وہی ہے کہ باطل کو کک آؤٹ کرنا مشکل ہے۔ پیغمبر کا لفظ تو تاریخ میں موجود ہے، وہ میں نے نہیں رکھا، آپ نے نہیں رکھا، آپ کا بھی قصور نہیں، میرا بھی قصور نہیں ہے، تو تاریخ میں یہ موجود ہے۔ پیغمبر نے کچھ لوگوں کو اٹھا دیا اس جھگڑے کے بعد کہ قوم انی اٹھ جاؤ مجھ سے، تو بس فیصلہ تو ہو گیا۔ تو بھی اتنا ہی کام کر کہ تو بھی ان کو اٹھا دے جن کو رسول اٹھا رہا ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ اور چونکہ جن کو رسول نے اٹھایا تھا انہیں نہ اٹھایا گیا اور آج تک نہیں اٹھایا جا رہا، جس کا نتیجہ کربلا کی شکل میں آیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کل کے مسائل ہی سے آپ کی کچھ باتیں آگے۔ آسان نہیں ہے بیویوں کا مدینہ سے نکلنا اور پھر اس سفر کرنا۔ تاریخ شاہد ہے۔ ثانی ہزارہ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ بی بی اگر اپنی ماں کی قبر پہ بھی جاتی تھی تو دن کی روشنی میں نہیں گئی، اجرکم من اللہ، جب بھی گئی رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں بھی، اور وہ بھی انتظامات کے ساتھ۔ بنی ہاشم کے نوجوان محلے میں نکل پڑتے تھے اور ایک ایک کارنر پہ کونے پہ کھڑے ہو جانا اور اعلان کرنا، اے اہل محلہ آج گھروں سے باہر نہ آنا، اجرکم من اللہ، اے اہل محلہ آج گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ لوگ پوچھتے تھے کیوں نہ نکلے؟ کہا اس لیے آج بنت زہرا اپنی ماں کی قبر پہ جا، رات کی تاریکی، پردے کے انتظام میں، اور اس اہتمام کے ساتھ جو بی بی رات کی تاریکی پہ ماں کی قبر پہ جائے اسے دن کی روشنی میں بازاروں اور درباروں میں جب میرے مولا علی کو زخمی حالت میں اٹھا کے گھر لائے ہیں نا، تو جیسے ہی دروازے پہ پہنچے میرے مولا نے کہا حسن بیٹا، ہاں بابا ذرا مجھے یہاں رکھو، رکھ دیا میرے مولا کائنات کو۔ ہاں بابا بتائیے بیٹا جی، یہ جو ساتھ ہے انہیں کہو واپس چلے جائیں۔ پریشان ہو گئے امام حسن پہ، بابا یہ آپ کے چاہنے والے پیار کرنا، اور اس حالت میں جب آپ زخمی ہیں میں کیسے کہوں انہیں واپس جاؤ؟ حسن بیٹا تو جانتا نہیں ہے کہ اندر کون ہے؟ بیٹا میری بیٹیاں زینب و ام کلثوم علی گوارا نہیں کرتے کہ جب تم مجھے اندرون خانہ لے جاؤ تو ظاہر ہے بیٹیاں دیکھیں گی ان کے گریہ کی آواز بلند ہوگی۔ علی گوارا نہیں کرتے کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آواز، یہ تو رونے کی آواز ہے نا، علی گوارا نہیں کرتے کہ ان کے کانوں تک پہنچے۔ جو علی یہ گوارا نہیں کرتا کہ آواز نہ پہنچے، وہ علی کیسے گوارا کرتا تھا کہ میری بیٹیاں ننگے سر اور دیکھے انہیں شو شامی و کوفی۔ امیر تیمور جب پہنچا نا شام، فتح کیا اس نے، تو وہ ذرا اس نے سختی کی ہوئی تھی شام پہ، اہل شام بہت زیادہ سختی۔ اہل شام کے اکابرین نے میٹنگ کی کہ یہ جو امیر تیمور ہے نا یہ بڑی سختی کر رہے ہیں، کس طریقے سے
اسے نرم کیا جائے تاکہ اس کی سختی رک جائے۔ اس کا دل اپنے اوپر کیسے نرم کیا جائے؟ تو کسی نے مشورہ دیا کہ اس طرح کرو کہ اسے رشتہ دیا جائے تاکہ یہ جب داماد بن جائے گا تو پھر اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ تو کچھ لوگ اکٹھے ہوئے اور گئے امیر تیمور کے پاس، جا کے کہا امیر تیمور ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ کہا کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہ ہم سب کی خواہش ہے کہ ہمارے پوری اس قوم میں ایک شریف ترین گھر ہے۔ سنیں گے جملے؟ شریف ترین خاندان ہے، شریف ترین گھر ہے، اس کی ایک بیٹی ہے جو بہت شریف ہے، ہم چاہتے ہیں اس بیٹی کو تیرے ساتھ اس کا عقد کر دیا جائے۔ شجرہ طوبہ والے نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ امیر تیمور نے علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے اسے حمام لے جاؤ، اسے تیار کرو، ٹھیک ہے میں عقد کر لیتا ہوں۔ بڑے خوش ہو کے چل پڑے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ رشتہ ہو جائے گا اور نرم ہو جائے گا، سختی نہیں ہوگی۔ جب وہ لڑکی کو تیار کیا جانے لگا تو امیر تیمور نے اپنے ایک غلام کو اونٹ دے کر بھیجا جس اونٹ کی پشت خالی تھی۔ کہا جاؤ اس حمام کے سامنے اس اونٹ کو بٹھانا اور لوگوں کو کہنا ان کو کہ اپنی لڑکی اس اونٹ پہ بٹھاؤ اور بازاروں کو کھول دو، بازاروں کو سجاؤ۔ اور وہ ان کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ کہا بازاروں کو سجاؤ اور جب بازار سج جائیں اس برہنہ پشت اونٹ پر اس بادشاہ کی بیٹی کو بٹھا کر بازاروں سے گزار کر میرے محل لایا جائے۔ جب اس نے اونٹ جا کے بٹھا دیا اور کہا بادشاہ کا حکم ہے امیر تیمور کا، تڑپ گئے، روتے ہوئے آئے، امیر تیمور یہ کیا کر رہے ہو؟ شریف گھر ہے، شریف باپ کی شریف بیٹی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ننگے اونٹ پر اسے بٹھا کر سجے بازاروں سے؟ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا کہ کیسے اسے گزار کے لایا جائے۔ جب انہوں نے یہ کہا نا تو امیر تیمور نے علماء نے کہا سینے پہ ہاتھ مارا، کہا مجھے بھر آئے ہو، مجھے یہ کہتے ہو؟ تم تو آتی ہو شریف بیویوں کو بازاروں اور درباروں میں۔ اجرکم من اللہ۔ آج تمہیں تکلیف ہو گئی، آج تمہیں احساس ہو گیا کہ تمہارے بادشاہ کی بیٹی برہنہ اونٹ پر، تمہیں شرم نہ آئی کہ تم رسول کی بیٹیوں کو، اجرکم من اللہ، رسول کی بیٹیوں کو۔ اسیروں کا قافلہ ایک جگہ رک جاتا ہے، چھتوں پہ بیویاں بیٹھی ہیں۔ سکینہ نے ایک دفعہ کہا پھوپھی اماں پیاس بڑی لگی ہے، بس تھوڑی دیر زحمت دینا چاہتا ہوں، پھوپھی اماں پیاس بڑی لگی ہے۔ چھتوں پہ جو خواتین بیٹھی تھی نا ان کے پاس ایک چھت پہ ایک بچی بھی بیٹھی تھی، اس نے اپنی ماں سے کہا اماں مجھے دیکھا نہیں جاتا، یہ بچی بڑی پیاسی ہے، اماں میں اسے ضرور پانی پلاؤں گی۔ ماں گئی یا بچی گئی مجھے نہیں معلوم، پانی لایا گیا، ماں نے سکینہ کی طرف پیالہ بڑھایا، لو بیٹا پانی پی لو۔ جب پانی ملا نا، ابھی پانی پینا نہیں شروع کیا تھا کہ اس خاتون نے کہا بی بی پانی پینے سے پہلے چند دعائیں کر لو۔ کہا کیا دعائیں ہیں؟ ثانیہ زہرا نے بھی کہا سکینہ ذرا سنو کیا دعائیں ہیں۔ کہا بی بی بتا تیری دعائیں کیا ہیں؟ کہا پہلی دعا تو یہ ہے کہ میرے لیے دعا کر، جو اس بچی کے ساتھ ہو رہا ہے میری بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہو، میری بیٹی یتیم نہ ہو، میری بیٹی اس طرح رسل بستہ نہ ہو۔ دعا مانگی، میں بھی جلدی گزر رہا ہوں۔ اچھا بی بی اور دعا بتا، کون سی دعا ہے؟ دعا کر بی بی کہ اللہ مجھے مدینے لے جائے۔ جب سنا نا مدینے لے جائے
کہا بیٹا کر دعا کہ اللہ اسے مدینے لے جائے، لیکن بی بی بتا تو مدینے جانا کیوں چاہتی ہے؟ کہا بی بی میری آقا زادی ہے وہاں، سنیں گے جملہ، کہا بی بی میری آقا زادی ہے وہاں، کہا تیری آقا زادی کس محلے میں رہتی ہے؟ کہا بی بی محلہ بنی ہاشم، کہا بی بی تیری آقا زادی کا نام کیا ہے؟ کہا بی بی اگر تو قیدر نہ ہوتی تو میری آقا زادی کا نام اس بازار میں لے رہی ہے۔ سنیں گے جملہ، کہا بی بی میں تمہیں بتا دی کہ تو کس طرح میری آقا زادی کا نام اس بڑے بازار میں لے۔ کہا بی بی کوئی نشانی تو بتا، جہاں میری آقا کچھ آقا زادی کجا اور یہ بازار کجا؟ تو کہہ رہی یہاں بی بی مل جائے، بس اتنا کہنا تھا۔ ایک دفعہ بی بی نے اپنے بالوں کو الٹا، کہا بی بی نے وہ زینب میں ہوں، وہ علی کی بیٹی میں ہوں، وہ حسین کی بیٹی